المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حق تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو وہ شریعت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس شریعت پر چلیں تو پوری زندگی چلنا پھرنا سونا حق تعالی شانہ عبادت میں درج فرماتے. اس وقت آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے حساب سے 4 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو زندگی میں اپناویں تو پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی. انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو یا تو موافق حالات ملتے ہیں یا کبھی ناموافق حالات سے گزرتا ہے، کبھی شیطان کے وساوس سے پریشان ہے اور کبھی گناہ ہو جاتا ہے. یہ 4 حالتوں سے ہر ایک انسان گزرتا ہے. شریعت اسلام نے چاروں حالات پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کی ہمیں زبردست رہنمائی فرمائی. اگر انسان موافق حالات سے گزرے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس نعمتوں کی قدر کرے، اس نعمت کا استحضار کرے تو حق تعالی شانہ دنیا میں اس کی نعمت میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر اجر و ثواب عطا فرماتے. شکر اتنی بڑی نعمت ہے. عبداللہ جوہنی فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی مہم پر تھا اور اس دوران میں ساحل سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک خیمہ دیکھا جس میں سے آواز آ رہی تھی کہ وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے. میں اس خیمے میں پہنچا تو اس آدمی کا کوئی جسم محفوظ نہیں، نہ ہاتھ سلامت ہے نہ پیر سلامت ہے، لیکن زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا. میں نے پوچھا بھائی تم کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ میری پوزیشن تو یہ ہے کہ اللہ آسمان سے آگ برسا کر جلا دے تو بھی اس کا مستحق ہوں، زمین کے اندر دھسا دے، بارش سے اور قحط پانی کے اندر غرقاب کر دے، میں ایسا گنہگار ہوں. اور پھر کہا کہ میرا ایک بچہ میری خدمت کرتا ہے جو 3 دن سے موجود نہیں ہے، ذرا اس کو ڈھونڈو وہ کہاں ہے. جب وہ عبداللہ جوہنی فرماتے ہیں کہ میں اس کی تلاش کے اندر نکلا تو درختوں کے اور ریت کے پودوں کے اندر اور اس کی لاش کو میں نے پایا جس کو پرندوں نے کھا لیا تھا اور پرندوں نے نوچ لیا تھا. میں اس کا کفن کا غسل کا بندوبست کیا اور پھر میں نے اس شکر ادا کرنے والے آدمی سے کہا کہ بیٹے بھائی تمہارے تو بچے کا تو انتقال ہو چکا ہے. چنانچہ وہ رونے لگے اور یوں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا فرمائی، نافرمان اولاد سے میری حفاظت فرمائی. یہ اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر صاحب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میرے رونے کی آواز مجھ سے میں رو پڑا، آواز کے ساتھ رو پڑا تو ادھر ادھر کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا
کہا کہ یہ صاحب کا انتقال ہو چکا، تو کوئی ان کے کفن سے لپیٹ رہا ہے، کوئی بوسہ دے رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ کیسا آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں پہچانتے؟ لوگوں نے بتایا عبداللہ جوہنی کو کہ ابو قلابہ ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد اور بہت بڑے محدث۔ اللہ کا شکر، جب آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو پھر حق تعالی شان اس نعمت کو چھین لیتے، پھر وہ قلق کرتا ہے، رنج کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں یوں کرتا ہے۔ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضرت نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا ورنہ میں بھی آپ کے سامنے اس کتاب کا حوالہ پیش کرتا۔ شاہ وسیع اللہ فرماتے کہ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ ابھی بھی شیطان کو اپنی پچھلی حالت یاد آ جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب تھا اس کو، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جنت کے اندر مزے اڑاتا تھا، تو شیطان کو ابھی بھی اپنی پچھلی حالت یاد آ جاتی ہے، تو بال کو نوچتا ہے اور سر پر غبار ڈالتا ہوا بھاگتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا، مجھے اللہ کا کتنا قرب نصیب تھا اور میں آج بعد اور درد کی اس حالت کے اندر آ گیا کہ اللہ نے اور ہمیشہ کے لیے میں لعنت کا مستحق قرار۔ پچھلی حالت یاد آ جاتی ہے تو وہ واویلا کرتا ہے۔ اس لیے نعمت کوئی بھی ہو، جگہ جگہ پر اللہ نے موافق حالات عطا فرماوے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہم لک الحمد ولک الشکر، کبھی نماز کے ذریعے سے بھی شکر ادا کرے، کبھی مال اور جان کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بلعام باورا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا زبردست علامۃ الدہر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب منہاج العابدین کے اندر لکھا ہے کہ 14,000 طالب علم بیک وقت اس کے سبق کے اندر بیٹھتے تھے، اور نگاہ ایسی کہ جیسے ٹکتی کی نگاہ، جو بولتا تھا بلعام باورا قلم دوات اور کاغذ کے ذریعے سے وہ چیز لوٹ ہو جاتی۔ اور شاہ مسیح اللہ حضرت شیخ مسیح اللہ جلال آبادی، ان کا ایک مواعظ کا ایک حصہ پڑھا میں نے، اس میں تو حضرت نے لکھا ہے کہ 60,000 طالب علم بیک وقت اس کے درس کے اندر مشغول ہوتے، اور روحانیت کا تو یہ عالم تھا کہ جب آسمان کی طرف نگاہ کرتا تھا تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش اس کو نظر آتا تھا۔ اور شاہ مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف نظر کرتا تھا تو اس کو لوح محفوظ نظر آتا، اتنا پہنچا ہوا آدمی، لیکن اللہ نے پھینک دیا اس کو، تکبر کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ نبیوں میں سے کسی نبی نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ اتنا بڑا آدمی کہ آسمان کی طرف نظر کرے تو اللہ کا عرش نظر آئے، 14,000 طالب علم اس کے درس میں بیٹھتے تھے، اس کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ حق تعالیٰ شانہ نے اس نبی پر وحی بھیجی کہ میرے نبی، میں نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ 14,000 60,000 طالب علم بیک وقت اس کے درس میں اس توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، علم حاصل کرتے۔ روحانیت کا تو یہ عالم، لیکن اس نعمتوں میں سے کسی نعمت پر بھی کبھی بھی ایک مرتبہ بھی میری اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں، تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کو پھینک دیا۔ موافق حالات اللہ عطا فرماوے تو اللہ کا شکر ادا، نعمت کی قدردانی کرے۔ حضرت شیخ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیوبند کے اندر جب ہم رہتے تھے تو وہاں پر حافظ میاں کر کے ایک شخص تھے جو ہمارے رشتے دار میں ہوتے، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا، جسمانی طاقت اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ برف کی بڑی بڑی سیل کو ایک مکہ مار کے توڑ دیتا، کبھی بھی تربوز چھری سے نہیں کھاتا، اتنا مضبوط آدمی۔ جب پاکستان بنا
اور وہ لاہور چلے گئے تو میرا ایک مرتبہ لاہور جانا ہوا. میں نے چاہا چلو لاہور آیا ہوں تو میں حامد میاں کی ملاقات لے لوں. فرماتے ہیں کہ جب اس کی ملاقات کو گیا تو مجھ کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے حامد میاں کہ ایک وقت میرا ایسا تھا کہ برف کی سیل کو ہاتھ سے توڑ دیتا تھا, مکے سے توڑ دیتا تھا اور کبھی تربوز چھری سے نہیں کاتا, لیکن آج میری یہ حالت ہے کہ کھوڑی سے لقمہ اٹھا کر کھا نہیں سکتا. نعمت کی قدر کرنی چاہیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ چنے کھا رہے تھے, ایک چنا گر گیا تو اس چنے کو اتنا ڈھونڈا کہ پسینہ چھوٹ گیا. پھر اس کو ڈھونڈ کر کے کھایا اور یہ فرمایا کہ جس چیز کا بڑا حصہ نعمت ہے اس کا چھوٹا حصہ بھی نعمت ہے. اس لیے آج ہماری شادیوں کے اندر اتنی اناج کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے کہ کھانا جتنا چاہیے اتنا نہیں لیتے, پھر بچا ہوا گٹر میں جاتا ہے. شادیوں میں جیسے برتن دھونے کے لیے عورت کو رکھتے ہیں, وہاں پر ایک برتن اللہ کے بندو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ بچا ہوا کھانا اس برتن کے اندر ہو اور پھر اس کو ایسی جگہ رکھے جہاں اللہ کی دوسری مخلوق کھا سکتے. ترمذی شریف میں پڑھ رہا تھا, حضرت مولانا ابراہیم صاحب پتنی دامت برکاتم ابھی حیات ہے نوساری میں, فرماتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, سنت کے مطابق کھاتا ہے, تو گوشت تو کھا کر کے ہڈی کو پھینک دیتا ہے, لیکن اس بسم اللہ کی برکت سے حق تعالی شانو ہڈی پر دوبارہ گوشت پیدا کرتے ہیں اور اس کو جنات کھاتے ہیں. نعمتیں. ایک بزرگ کھانا کھانے کے بعد کلی کر کے فوراً پانی کو ڈال نہیں دیتے تھے, بلکہ منہ میں گھما کر اس کو پی جاتے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کرا رہا تھا آپ کا خادم غلام, دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. خادم سے کہا غلام سے کہ اس کو اٹھا کے رکھ دو, بعد میں اس کو کھا جاؤں. لیکن خادم جو ہے اور غلام اس کو کھا گیا. جب مانگا تو کہا کہ وہ تو میں کھا گیا. کہا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو. کہا میں نے کون سا بڑا کام کیا کہ مجھے آزادی مل گئی آپ کی طرف سے. کہا کہ میں نے میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اناج نیچے گر جاتا ہے اور آدمی اس کو صاف کر کے کھا لیتا ہے, حق تعالی شان اس کی مغفرت فرماتی. اس لیے میں نے اس دانے کو کھا لیا, میں نے اس جو روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا. نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالی نعمتوں میں زیادتی عطا فرماتا. ناموافق حالات ہو تو پھر صبر کریں. یہ بھی ثواب سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک بندے پر رحم فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے اعمال اتنے نہیں کہ اس جنت کے درجے تک پہنچ سکے, تو حق تعالیٰ شان ہو اس پر ناموافق حالات ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں اور اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ تو ایمان کی نشانی ہے. ناموافق حالات کا آنا, پریشانیوں کا آنا, حالات کا آنا, یہ تو ایمان کی نشانی ہے. ایک صحابیہ کی شادی ہوئی ایک صحابی سے, دونوں کی 1 سال کی زندگی بڑی اطمینان سے گزری. ایک مرتبہ بیوی کہنے لگے کہ حضرت آپ کے ساتھ 1 سال گزر گیا, اب مجھے طلاق دے دو. صحابی پریشان ہو گئے کہ کوئی بات ایسی پیش نہیں آئی اور طلاق کے مطالبہ ہے. جب بہت اصرار ہو گیا تو فرمایا صحابی نے رضی اللہ عنہ کہ کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور اس مسئلے کو رکھیں گے آپ سے حل طلاق. وہ صحابی دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے. راستے میں ٹھوکر لگ کر انگوٹھے سے خون نکلا.
انگلی سے خون نکلا. واپس آ گئے گھر کی طرف. اب بیوی کو دیکھا تو 2 پتا پھاڑ کر علاج کرنے لگی, خدمت کرنے لگی. صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ آج تک تو طلاق مانگتی تھی اور اب جو ہے میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. پوچھنے پر بتایا اس عورت نے اور اس صحابیہ نے کہ جب سے ہماری تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہم پر کوئی حالات نہیں آئے تو میرے دل کے اندر خطرہ گزرا کہ کہیں میری شادی منافق سے تو نہیں ہو گئی, لیکن اللہ نے حالات بھیجے, تمہیں ٹھوکر لگی, خون نکلا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ میری شادی ایمان والے سے ہوئی. حالات کا آنا یہ ایمان کی نشانی. تو حالات آوے تو صبر کرے اور موافق حالات ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے. شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی. اور شیطان وساوس ڈالے, بہت وسوسے بہت آتے ہیں, یہ گناہ کروں وہ گناہ کروں. حضرت شیخ ذوالفقار پاکستانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر کے اوپر جائیں اور وہاں کتا ہے جو فار کھاتا ہے اور اس مکان مالک کی حفاظت کرتا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ آپ واپس ہو جائیں گے یا کتے سے مٹبھیڑ کریں گے یا پھر اس کے مالک کو بلا لیں گے؟ تو ہمارے لیے بھی اللہ نے شیطان کو کتا بنا کر دنیا میں چھوڑا ہے. پریشان کرے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. حضرت شیخ ذوالفقار فرماتے کہ گناہ کا وسوسہ آوے تو اللہ کی مدد مانگو, بہت وساوس آوے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرو, ضرور اللہ کی مدد آئے. اور گناہ ہو جاوے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگے, اس کا فضل مانگے. نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا. فرمایا نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہ تمہارے گھر کے اندر جو تنور ہے وہاں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. پانی ابلنا شروع ہوا, کشتی میں لوگ سوار ہو گئے, ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار ہے, ایمان والے بھی سوار ہیں. جب بہت طوفان آیا, کشتی چلنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ میرے بیٹے ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین, میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا, اسی میں نجات ہے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, کہ میں نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, کوئی بچا نہیں سکتا مگر اللہ کا فضل و کرم اور رحم اور مہربانی جس پر ہو جائے وہی بچ سکتا ہے. تو اللہ کا فضل قدم قدم پر دوستوں مانگا کریں. رات کو سوئے تو بھی استغفار کرے, 3 مرتبہ استغفار, یہ اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, کیا ٹائم جاتا ہے. اللہ کا فضل مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے احادیث میں فرمایا کہ آدمی فجر کے لیے جاوے تو 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا کرے کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار, تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں, تو پھر اللہ گناہ کو معاف کرے. فضل و کرم بہت قدرتوں کا حکمتوں کا مالک. ایک کتاب میں نے پڑھی مکتوبات صدی, بہار کے بہت بڑے علامۃ الدہر نے لکھی ہے, پوری میں نے پڑھی. اس میں ایک جگہ پر لکھا ہے, بڑی اچھی بات لکھی کہ ایک مرتبہ حق تعالی شانہ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل آج شب قدر ہے, دنیا پر نظر ڈالو کیا ہو رہا. تو کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے. جبرائیل امین نے دیکھا کہ ایک شخص ایک پیر پر کھڑے ہو کر بتوں کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ دنیا کو مانگتا ہے. جبرائیل امین کو خیال آیا کہ اس کو اس کفر کی نجاست سے زمین کو نجات دے دے, زمین پاک ہو جاوے, اس کو ہلاک کر دے.
حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا خبردار جبرائیل، یہ مجھے نہیں پہچانتا ہے لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں کہ میرا بندہ ہے۔ کافر تھا، بت کے سامنے مانگ رہا، 1 سال گزر گیا، دوسری شب قدر آئی، دوسرے سال جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل ذرا نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا۔ دیکھا کہ وہی آدمی جو ایک پیر پر کھڑے ہو کر بتوں کے سامنے دنیا مانگتا تھا، آج سر پر سجود ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین سے فرمایا دیکھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ نہیں میں پہچانتا، کہ وہی جس کے تم نے ہلاک کرنے کا مارنے کا ارادہ کیا تھا اور بت کے سامنے ایک پیر پر کھڑے ہو کر بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، آج میرے سامنے سجدہ کرتا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اس لیے اللہ کا فضل و کرم مانگا کرے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والے، کسی کو بھی کسی کے ایک نیکی قبول ہو جائے۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ابھی میں نے پڑھی، تھوڑے ہی دن ہوئے، تبلیغ دین۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر ہمارے مدرسے میں 74 طلبہ حافظ قرآن ہوئے تو الاؤنس کی ذمہ داری میری تھی۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا، سب طالب علموں سے میں نے معافی مانگی، اساتذہ سے بھی معافی مانگی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت بڑے سے بڑا عالم کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ بھی خراب ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عالم سوء خاتمہ کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بلعم باورا کی بات رکھی۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد صرف اتنی دعا ضرور مانگے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، مجھے ایمان کے ساتھ جینا نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ۔ اور یہ یاد نہیں ہے تو اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے دوستو، اس لیے ایمان والے اعمال کے ساتھ تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اور بڑے سے بڑا جاہل جن کو اجہل کہتے ہیں اس کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا جاہل ایمان کے ساتھ دنیا سے جا سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اللہ سے اس کو مانگا، گناہوں سے معافی مانگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر یوں کہنے لگی کہ میں نے زنا کروایا اور اس کے ذریعے سے مجھے حمل ٹھہرا، اور حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے مار دیا، میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تیرے معافی نہیں۔ وہ عورت چلی گئی۔ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اس بات کو ابو ہریرہ کو دل میں خطکا گزرا تو کہ اللہ کے نبی سے اس کو پیش کرو۔ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح معاملہ پیش آیا ہے، تو کہا تم نے غلط جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو غلط جواب دیا ہے۔ کیا قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو گناہوں سے توبہ کر جائے، ایمان لے آئے، عمل کر جائے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو تو معاف کر ہی دیں گے، لیکن گناہ کو بھی نیکیوں سے بدل، جتنے گناہ ہو اس کی بجائے نیکیاں۔ اللہ نے استغفار میں بڑی طاقت رکھی ہے،
اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو عقل عطا فرمائی، ہدایت کے راستے عطا فرمائے، تو شیطان جل بھول گیا، کہا یہ تو بہت بڑی طاقت آدم کو مل گئی، مجھے بھی اللہ کوئی طاقت دو۔ کہا تجھے یہ طاقت دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا، تیرے 10 بیٹے، آدم علیہ السلام کو 100 بیٹے ہوں گے، تیرے 1000 ہوں گے۔ تو شیطان نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے، غالب ہو جاتی، مجھے اور طاقت دی جاؤ۔ تو اللہ نے شیطان سے فرمایا تجھے یہ طاقت دیتا ہوں کہ تو انسان کے جسم میں ایسے گھسے گا جیسے خون دوڑتا ہے، ایسے دوڑے گا۔ آدم علیہ السلام کو فکر پیدا ہوئی کہ اس کو اتنی بڑی طاقت مل گئی تو امت کو جہنم میں ڈلوا دے گا یہ۔ تو اللہ سے دعا فرمائی کہ مجھے بھی کوئی طاقت دو تاکہ میری آنے والی امت اس پر عمل کرے۔ کہا کہ تمہیں استغفار کی طاقت دیتا ہوں کہ زندگی بھر کا کافر کلمہ پڑھ کے میری طرف رجوع کرے گا، بڑے سے بڑا گنہگار رجوع کرے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ استغفار بڑی طاقت ہے۔ شیطان نے جب اللہ سے کہا کہ میں امت کو چاروں طرف سے گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میری امت جب تک استغفار کرتی رہے گی تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے استغفار میں طاقت دی۔ تو یہ 4 عمل، موافق حالات ہو تو شکر ادا کرے، ناموافق حالات ہو تو صبر کرے، اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فجر کی نماز کے لیے جاوے تو 10 مرتبہ پڑھے، اور گناہ ہو جائے تو استغفار کرے۔ دوسری ایک بات میری پوری ہو گئی۔ اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت دیر سے آتے ہیں، اس لیے دوستو مسجد میں تھوڑا سا وقت ادھر ادھر کر کے جلدی آنے کی کوشش کریں، اس کی بڑی فضائل ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی، پاکستان میں تھے، روزانہ ڈرائیور سے فرمایا تھا کہ مجھے نماز سے پہلے پہنچا دو۔ چنانچہ آپ نماز سے پہلے پہنچ جاتے۔ ڈرائیور نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت نماز کے لیے اتنے جلدی جاتے ہیں اور وہاں کچھ کرتے تو نہیں، تم نہ تلاوت کرتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے میں کیوں کچھ کروں؟ اس لیے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے نماز میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے 2 دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ یہ انتظار، نماز کا انتظار کرنے والے کے اللہ مغفرت فرما، مہربانی فرما۔ بس اس فرشتوں کی دعاؤں پر میں آمین کہتا ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نماز ایسی بات۔ اور دوسری ایک بات جمعہ کی کہہ دوں کہ جمعہ کے دن تو کم سے کم زوال سے پہلے آنے کی کوشش کرے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک روایت سنا کے بعد ختم کروں۔ جو آدمی جمعہ کے دن 6 کام کرتا ہے اس کا ثواب کتنا بڑا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی شرح کرتے ہوئے صاحب مرقات انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بتاتا ہوں۔ 6 عمل میں سے پہلا غسل کرنا، دوسرا جلدی سے مسجد کی طرف آنا، خاص کر کے زوال سے پہلے، دوسرا عمل۔ تیسرا عمل مسجد کی طرف چل کر آنا جمعہ کے دن، پہلا غسل کرنا، جلدی سے مسجد کی طرف آنا، چل کر کے آنا، اور تیسرا امام کے نزدیک بیٹھنا اور خطبہ دھیان سے سننا، 5واں عمل۔ اور کوئی لغو کام اور لغو بات کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس سے اپنی حفاظت کرنا۔ یہ 6 عمل آدمی کوئی کرتا ہے تو اس کی فضیلت میں لکھا ہے لِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا۔ ہر قدم، ایک قدم یہ، پھر میں دوسرا پیر رکھوں تو دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب اللہ فقتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ سوچیں، ایک قدم رکھا تو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی عبادت کا۔ ملا علی قاری
صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ پورے حدیث کے ذخیرے پر ایسی فضیلت والی روایت میری نظر سے نہیں گزری. اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور آپ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرماوے، اللہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرماوے، ایمان کے ساتھ جینا نصیب فرماوے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.